ہر انسان آج کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور آج ہر آدمی نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کامیابی کا مفہوم الگ الگ کر رکھا ہے۔ ہر آدمی کی نظر میں کامیابی کا مفہوم الگ ہے۔ کوئی مالدار ہونے کو کامیابی سمجھ رہا ہے، کوئی دولت مند ہونے کو کامیابی سمجھ رہا ہے، کوئی زمین و جائیداد کے مالک ہونے کو کامیابی سمجھ رہا ہے، کوئی سرمایہ دار ہونے کو کامیابی سمجھ رہا ہے، اور کوئی عالیشان محل بنوانے کو کامیابی سمجھ رہا ہے۔ لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں کامیابی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیاب کون ہے؟ کیونکہ ہمارے کامیاب کہنے سے کوئی کامیاب نہیں ہو جائے گا، آپ کے کامیاب کہنے سے کوئی کامیاب نہیں ہو جائے گا، زید و بکر کے کامیاب کہنے سے کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ آخر کامیاب کون ہے؟ آؤ اللہ کی لاریب اور سچی کتاب سے پوچھیں، اے اللہ کی سچی کتاب، تو ہی بتا۔ ہر آدمی کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے، ہر آدمی کی تمنا ہے ہمیں کامیابی ملے، لیکن انسان کامیاب کب ہوتا ہے؟ تو اللہ کا مقدس قرآن ہمارے اور آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ قد افلح من تزکا، یعنی کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو تمام برائیوں سے بچا لیا، جس نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے بچا لیا، وہ کامیاب ہے۔ اگر ہم کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل پیرا ہو جائے۔ معراج کی رات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے۔ رحمان و رحیم اور محبوب کے درمیان، یا محب و محبوب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنت کی سیر فرما رہے تھے تو پیارے آقا نے دیکھا کہ کچھ فرشتے جنت میں محل کی تعمیر کر رہے ہیں۔ جنتی محل کی تعمیر اللہ کے رسول نے دیکھا، یہ فرشتے جنتی محل کی تعمیر کر رہے ہیں، بہت ہی عالیشان محل ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیا دیکھا؟ فرشتے جو جنتی محل کی تعمیر کر رہے تھے، تعمیر کرتے کرتے فرشتوں نے کام بند کر دیا، کام کو موقوف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، تم کام سے کیوں رک گئے؟ کام کیوں بند کر دیے؟ فرشتوں نے عرض کیا، فرشتوں نے جواب دیا، اس محل کا جو خرچہ تھا وہ خرچہ ختم ہو گیا۔ جس طرح آج ہم دنیا میں کسی مکان کی تعمیر کرواتے ہیں یا اپنے لیے کوئی محل بنانا چاہتے ہیں، تو ہم اس محل کے خرچے کا انتظام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیمنٹ، بجر فٹ، ریتا وغیرہ اس محل کا خرچہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے فرشتوں، اس محل کا خرچہ کیا ہے؟
قربان جاؤ مسلمانوں، فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ فرشتوں کا جواب تھا کہ اس مال کا خرچ ذکر الہی ہے، اس مال کا خرچ یاد الہی ہے۔ جب بندہ ذکر الہی کرتا ہے، جب بندہ یاد الہی کرتا ہے، جب بندہ مقدس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے، جب بندہ سبحان اللہ الحمدللہ کرتا ہے، جب بندہ اللہ کی یاد میں مگن رہتا ہے، ہم اس بندے کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتے ہیں۔ اور جب بندہ ذکر الہی سے رک جاتا ہے، یاد الہی سے رک جاتا ہے، تو ہم محل کی تعمیر کا کام بند کر دیتے ہیں۔ دیکھا مسلمانوں، اگر ہم دنیا میں ذکر الہی کریں، ہم دنیا میں یاد الہی کریں، ہم دنیا میں مقدس قرآن کی تلاوت کریں، تو اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی فائدہ ملے گا، اور جنت میں بھی فائدہ ملے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ذکر الہی کی بنیاد پر ہمارے اور آپ کے یاد الہی کرنے کی وجہ سے جنت میں فرشتوں سے ہمارے لیے محل کی تعمیر کرواتا ہے۔ آخرت کی تیاری دنیا میں ضرور کیجیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کیجیے، مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔